بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ آج کل بہت سارے مدارس میں تقریباً 40% سوالات معروضی سوالات ہوتے ہیں، یعنی شارٹ کوسچن ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ عز و جل شرح میت عامل کے چند معروضی سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح جو ہے مسائل کو یاد کرنا آسان ہوگا۔ اسے جو ہے محمد ابو بکر صدیق عطاری مدنی نے ترتیب دیا ہے۔ دیکھیے، نمبر 1، شرح میت عامل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جو کتاب ہے شرح میت عامل، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی۔ نمبر 2، نحو میں کل کتنے عوامل ہیں؟ صحیح جواب ہے 100 عامل ہیں۔ علم نحو میں کل عمل کرنے والے جو عمل کرتے ہیں وہ 100 ہیں۔ نمبر 3، عوامل ڈانس ہوتے ہیں۔ عوامل لفظی اور معنوی دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظی بھی ہوتے ہیں معنوی بھی ہوتے ہیں۔ تو صحیح جواب ہوگا پہلا اور دوسرا۔ عوامل لفظیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ عوامل لفظیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ عوامل لفظیہ کی اولاً 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 5، سماعی عوامل کتنے ہیں؟ صحیح جواب ہے 91۔ سماعی عوامل یعنی ایسے عوامل جو عمل کرتے ہیں مگر قیاسی نہیں ہیں، ان پہ قیاس کا دخل نہیں ہے۔ اہل عرب سے سنا گیا ہے کہ وہ عامل ہیں، بطور عامل وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ 91 عامل ہیں۔ قیاسی عوامل کتنے ہیں؟ صحیح جواب ہے 7، ٹھیک ہے، قیاسی عوامل 7 ہیں۔ نمبر 7، معنوی عامل کتنے ہیں؟ یعنی جو لفظ میں موجود نہیں ہوتے۔ لفظی عامل یعنی جو لفظ میں موجود ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جیسے ضرب زید، یہاں پہ ضربہ موجود ہے، لفظاً موجود ہے۔ تو معنوی عامل جو لفظاً موجود نہیں ہوتے، تو وہ کتنے ہیں؟ بیان کرنا ہے کہ معنوی عامل جو ہیں یہ 2 ہیں۔ صحیح جواب ہے معنوی عامل 2 ہیں۔ سماعی عوامل کتنی انواع پر مشتمل ہیں؟ سماعی عوامل جو ہیں 13 انواع پر مشتمل ہیں، یعنی شرح میت عامل جو کتاب ہے اس میں سماعی عوامل کو 13 انواع پر تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 9، پہلی نوع کس کے متعلق ہے؟ پہلی نوع جو ہے وہ کون سے عوامل کے بارے میں ہے؟ صحیح جواب ہے حروف جارہ کے بارے میں۔ سوال نمبر 10، حروف جارہ ڈیانس کو جر دیتے ہیں۔ صحیح جواب ہے اسم کو۔ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہو کر کے اسم کو جر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 11، حروف جارہ کتنے ہیں؟ حروف جارہ صحیح جواب ہے 17، ٹھیک ہے، حروف جارہ 17 ہیں۔ باء تاء کاف لام واو منذ مدخلہ رب ہاشم عدا فی ان علی حتی الہ۔ 12، وہ حروف جو حروف اسم کو جر دیتے ہیں، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اسم کو کر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، ان کو ڈیانس کہا جاتا ہے، حروف جارہ۔ جو حروف اسم کو جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13، با کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے با یہ تقریباً 10 معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہی صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے۔ بہ داؤن میں با کس معنی کے لیے ہے؟ بہ داؤن میں با جو ہے یہ الصاق کے لیے، الصاق کا معنی ہے ملنا، ٹھیک ہے، ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا، اسے کہتے ہیں الصاق۔ بہ داؤن اس کے ساتھ بیماری ہے، یعنی بیماری اس سے گویا کہ مل کے ہے، ٹھیک ہے، جدا نہیں، بیماری جس کو بیماری ہوئی ہے، بیماری اس سے جدا تو نہیں ہے، ملی ہوئی ہے، تو بہ داؤن جو ہے یہاں پہ با الصاق کے لیے ہے۔ سوال نمبر 15، کتبت بالقلم میں با کس معنی کے لیے ہے؟ صحیح جواب ہے استعانت کے لیے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے۔ کتبت بالقلم یعنی میں نے قلم کی مدد سے لکھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 16، ذهب اللہ بنورہم میں با کس معنی کے لیے ہے؟ صحیح جواب ہے متعدی کرنے کے لیے، یعنی تعدیہ کے لیے، کیونکہ ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا، لیکن یہاں با آ گیا تو با کی وجہ سے ہو گیا لے جانا۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو، اللہ تعالیٰ کے نور کو لے گیا۔ سوال نمبر 17، اشتریت الفرس بسرجہ میں کس معنی میں، یعنی اس مثال میں با جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ صحیح جواب ہے مصاحبت کے لیے، میں نے گھوڑے کو اس کے زین کے ساتھ خریدا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ با مصاحبت کے لیے، اس کے ساتھ زین کے ساتھ خریدا۔ اشترت العبد بالفرس،
اس مثال میں با کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ صحیح جواب ہے مقابلہ، یعنی بدلے کے معنی میں۔ اشتريت العبد بالفرس، میں نے غلام کو گھوڑے کے بدلے، گھوڑے کے عوض خریدا۔ سوال نمبر 19، باللہ لأفعلن کذا میں با کس معنی میں ہے؟ با کا معنی کیا ہے؟ صحیح جواب ہے قسم، کیونکہ باللہ میں با جو ہے قسم کے لیے، اللہ کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا۔ باللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا۔ زید بالبلدی میں با کون سے معنی میں ہے؟ زید بالبلدی میں با جو ہے اس ظرفیت کے معنی میں ہے، یعنی فی کے معنی میں ہے، یعنی زید شہر میں ہے، ٹھیک ہے، زید فی البلدی، زید شہر میں ہے، تو ظرفیت کے لیے فی آتا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ با جو ہے فی کے معنی میں ہے۔ ارحم بزیدین میں با کس معنی کے لیے ہے؟ استعطاف، یعنی رحم طلب کرنے کے لیے ہے، یعنی زید پر رحم فرما۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اس میں اس مثال میں با کس لیے ہے؟ با کسی معنی کے لیے نہیں ہے، یعنی با جو ہے زائدہ ہے، یہاں پہ جو با ہے یہ زائدہ ہے، اگر با کو ہٹا دیں لا تلقوا ایدیکم، ٹھیک ہے، لا تلقوا بایدیکم، اس وقت جو ہے ایدیکم یہاں پہ فتح آ جائے گا، خیر مفلے بھی ہونے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 13، حروف جارہ لام کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ صحیح جواب ہے 5، حروف جارہ لام 5 معنی کے لیے آتا ہے۔ لام لام الاختصاص کی مثال، لام اختصاص کی مثال کون سی ہے؟ الجد للفرسی میں لام جو ہے یہ اختصاص کے لیے ہے، اس کے علاوہ میں اس میں زائدہ کے لیے ہے، اس میں جو ہے تعلیل کے لیے ہے، اسی میں جو ہے یہ اختصاص کے لیے ہے۔ عدد لکم، عدد لکم نہیں ہے، صحیح مثال ہوگا ردیف لکم، ٹھیک ہے، تو عدد لکم میں لام ڈیاس ہے، یہاں کہا ہے زائدہ، تو زائدہ جو ہے ردیف لکم ہے، عدد لکم یہ غلطی، کتابت کی غلطی ہوئی ہے، ردیف لکم، ردیف لکم میں لام زائدہ ہے۔ جئتک لکرامک میں لام کس معنی کے لیے ہے؟ لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی وجہ علت بیان کرنے کے لیے ہے۔ جئتک لکرامک، میں تیری تعظیم کے لیے آیا، میں تیرے پاس تیری تعظیم کے لیے آیا، کیوں آیا؟ تعظیم کے لیے، تو علت بیان کرنے کے لیے یہاں لام داخل ہوا ہے۔ للہ لا یؤخر الاجل میں لام کس معنی میں ہے؟ صحیح جواب ہے قسم کے لیے، اللہ کی قسم موت مؤخر نہیں ہوگی، تو اس میں للہ میں جو لام ہے یہ قسم کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے لازمہ، لازمہ نہیں لازمہ ہے، الف بڑھ گیا ہے، لازمہ الشرط بشقاوتی، اس میں لام کس معنی کے لیے؟ معاقبہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، معاقبہ کے معنی کے لیے ہے، اس میں وہی بدلے کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بدلے کی طرح ہوتا ہے مگر بدلے کے لیے نہیں۔ اس کا حروف جارہ من کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے حروف جارہ من جو ہے یہ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 30، من للابتدائی للغایتی کی مثال، یعنی من ابتدائی غایت کے لیے کس مثال میں استعمال ہوا ہے؟ الجل للفرسی اس میں نہیں ہے، اخذت من الدراہم اس میں من ہے مگر ابتدائی غایت کے لیے نہیں بلکہ تبعیض کے لیے ہے، یغفر لکم من ذنوبکم اس میں جو ہے من زائدہ ہے، سرت من البصرۃ الى الکوفہ یہ جو ہے صحیح مثال ہے، یعنی میرے سیر کی ابتدا بصرہ سے ہوئی، تو یہ ابتدائی غایت بتانے کے لیے آیا ہے، یعنی سیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بصرہ سے ہوئی۔ اخذت من الدراہم میں من کس معنی میں ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے تبعیض کے لیے، یعنی بعضیت کو بتانے کے لیے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ من ہٹا کر کے لفظ بعض رکھ دیں گے تو ترجمہ درست ہو جائے گا، جیسے اخذت من الدراہم ہے، اگر آپ کہیں گے اخذت بعض الدراہم، میں نے بعض درہم لیے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو الدراہم جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے درہموں پہ دلالت کرتا ہے، تو یہاں بتانا جو مقصود ہے کہ میں نے بعض درہم لیے، تمام درہم نہیں دیے۔ اس کے بعد ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان میں من کس معنی میں ہے؟ صحیح جواب ہے تبیین کے لیے، یعنی وضاحت کے لیے، فاجتنبوا الرجس گندگی سے بچو، من الاوثان وہ گندگی جو کہ بت ہیں، تو یہاں پہ من جو ہے تبیین کے لیے ہے، رجس کی وضاحت کے لیے ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم میں من ڈیاس ہے، یعنی من کون سے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ صحیح جواب ہے زائدہ، من یہاں پہ زائدہ ہے، من کو ہٹا دیں گے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اس طرح من کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے، یغفر لکم ذنوبکم بھی آیا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم بھی آیا ہے۔ الا کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے الا جو ہے یہ 2 ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الا ڈیاس معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس مثال میں جو ہے الا ڈیاس میں مصاحبت کے لیے، انتہائی قید کے لیے، ابتدائی قید کے لیے، پہلے دونوں کے لیے، یعنی کون کون سے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ پہلے دونوں کے لیے، مصاحبت کے لیے اور انتہائی قید کے لیے، یہ 2 معنی کے لیے جو ہے الا استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 36،
سیرت من البصرۃ الی الکوفہ میں اس مثال میں جو الا استعمال ہوا ہے یہ کس معنی کے لیے ہے؟ صحیح جواب ہے انتہائی غایت، یعنی سیر کی انتہا کہاں ہوئی یہ بتانے کے لیے، میری سیر جو ہے کوفہ پر ختم ہو گئی۔ الا ما بعد، الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں کب داخل ہوگا؟ جب اس کی جس میں سے ہو، یعنی جواب یہ ہے کہ جب الا کا ما بعد، جب الا کا ما بعد ما قبل کے جنس سے ہوگا، ما قبل جو چیز ہے الا کا ما بعد بھی اسی کے جنس سے ہوگا، تو پھر الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا، ورنہ داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کا اطلاق بھی ہاتھ پہ ہوتا ہے، ابھی کیونی جو ہے اس پہ بھی ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ید بھی ہاتھ کو کہتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ مرافق جو ہے داخل ہوگا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کیا اس مثال میں الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہے؟ صحیح جواب ہے داخل نہیں۔ الا کا ما بعد یعنی لیل جو ہے یہ روزہ پورا کرنے کے حکم میں داخل نہیں، یعنی رات تک روزہ پورا کرو، رات تک سے مراد پھر کیا ہے؟ رات سے پہلے تک، رات میں بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ رات ایک الگ جنس ہے، الا کا ما بعد لیل ہے، ما قبل الصیام ہے، روزہ الگ جنس ہے اور لیل الگ جنس ہے، لہٰذا یہاں پہ الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کو بتایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ میں الا کس معنی میں ہے؟ الا جو ہے مصاحبت کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، تو الا جو ہے ساتھ کے معنی میں، کہنیوں کے ساتھ، تو الا یہاں پہ ساتھ کے معنی میں ہے، یعنی مصاحبت کے لیے ہے۔ سوال نمبر 40، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کیا اس مثال میں الا کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہے؟ صحیح جواب ہے جی ہاں، ما بعد المرافق جو ہے دھونے کے حکم میں، ما قبل ید ہے تو ما قبل کے لیے حکم ہے دھونے کا، تو ما قبل کے لیے جو حکم ہے اس حکم میں ما بعد بھی داخل ہے۔ حتیٰ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ حتیٰ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 42، ظرف زمان میں اور ظرف مکان میں انتہائی غایت کے لیے آتا ہے کیا؟ ظرف مکان اور ظرف زمان دونوں میں انتہائی غایت بتانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ حتیٰ۔ حتیٰ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں میں انتہائی غایت یعنی ختم ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے، انتہا کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ صرف ظرف مکان میں انتہائی غایت کے لیے آتا ہے کیا آتا ہے؟ الا آتا ہے، صرف مکان میں انتہا بتانے کے لیے الا آتا ہے، اور حتیٰ جو ہے مکان زمان دونوں میں انتہا بتانے کے لیے آتا ہے۔ اکلت السمکۃ حتی راسها، اس مثال میں حتیٰ کس معنی میں ہے؟ صحیح جواب ہے مصاحبت، یعنی میں نے مچھلی سر کے ساتھ کھایا، تو اس میں جو ہے سر کے ساتھ، یہاں پہ حتیٰ ساتھ کے معنی میں ہوگا، یعنی مصاحبت کے لیے ہے۔ اس کو کہتے ہیں نمت البارحۃ حتی الصباح، اس مثال میں حتیٰ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں شامل ہے یا نہیں؟ صحیح جواب ہے شامل نہیں، کیونکہ بارحہ گزشتہ رات کو کہتے ہیں، صبح صبح کو کہتے ہیں، لہٰذا ما بعد جو ہے ما قبل کے جنس سے نہیں ہے، اس لیے جو ہے داخل نہیں ہوگا۔ تو اس مثال میں جو ہے حتیٰ کا ما بعد یعنی صبح سونے کے حکم میں داخل نہیں، بس معنی یہ ہوگا میں گزشتہ رات سویا صبح تک، یعنی صبح کے پہلے تک، سونا میں صبح داخل نہیں ہے۔ حتیٰ ڈیاس کے ساتھ خاص ہے، حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، اس میں ضمیر پر حتیٰ کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا حتیٰ ہو نہیں کہہ سکتے، الیہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ الا کے ڈیاس کے ساتھ آتا ہے، الا جو ہے اس میں ضمیر اس میں ظاہر دونوں کے ساتھ آتا ہے، یعنی با اور جیم دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ حروف جارہ اعلیٰ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ حروف جارہ اعلیٰ جو ہے یہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ زید علی سطحی میں اعلیٰ کس معنی میں ہے؟ اعلیٰ استعلاء کے معنی میں ہے، یعنی بلندی کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ زید علی سطحی، زید چھت پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی چھت کے اوپر ہے، بلندی کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ سوال نمبر 50، ان کنتم علی سفرین میں اعلیٰ کس معنی میں ہے؟ اعلیٰ فی کے معنی میں ہے، یعنی ظرفیت کے لیے فی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم سفر میں ہو، سفر پر نہیں، اگر تم سفر میں رہو تو پھر حکم آگے بیان کیا گیا ہے، تو پھر فریحان مقبودہ، کوئی قبضہ کی ہوئی چیز جو ہے بطور ریحان عطا کرو۔ سوال نمبر 51،
ان ڈیانس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، صحیح جواب ہے بعد و مجاوزت دونوں کے لیے، لہذا پہلے دونوں یہ جو جواب ہے یہ درست ہوگا۔ فی کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ فی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو بیان کیا گیا ہے کتاب کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی معنی ہوتے ہیں جو اس کتاب میں بیان نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ فی استعمال ہوتا ہے کون سے معنی کے لیے؟ ظرفیت کے لیے، استعلاء کے لیے، یہاں بیان کیا اس میں صحیح جواب ہے ظرفیت، فی ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ المال فی الکیسی میں فی کس معنی میں ہے؟ ظرفیت کے لیے، یعنی مال تھیلے میں ہے، اس مثال میں فی جو ہے ظرفیت کے معنی میں ہے۔ کاف کس لیے آتا ہے؟ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ صحیح جواب ہے تشبیہ کے لیے، تشبیہ کے لیے، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح ہے یہ بتانے کے لیے آتا ہے، تشبیہ کے لیے۔ جیسے ہمیں مثال آیا کمثلہ شیء میں کاف کس معنی کے لیے؟ اس مثال میں جو کاف زائدہ ہے، کیوں زائدہ ہے؟ کیونکہ مثل کا معنی بھی طرح ہوتا ہے، کاف کا معنی بھی طرح، تو لہٰذا دونوں کا معنی طرح طرح ہو جائے گا۔ اور اس مثال میں اگر کاف کو زائدہ نہیں مانیں گے تو پھر جو ہے بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ لیسا کمثلہ شیء سے پہلے لیسا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اگر کاف کا معنی بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں، کاف کا نہ بھی طرح، مثل کا مثل کیجیے اور کاف نہ طرح، تو اس کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں، حالانکہ اللہ کا مثل ہی نہیں ہے، جب مثل ہی نہیں ہے تو مثل کی طرح کی بات تو چھوڑیے، لہذا کاف جو ہے زائدہ ہے۔ زمانہ ماضی میں ابتدائی غائب کے لیے کون سا حرف جر استعمال ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے زمانہ ماضی میں ابتدائی غائب کے لیے موز اور موضوع یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ ربا کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے ربا جو ہے تشبیہ کے لیے کہا گیا، یہ غلط ہے، صحیح جواب ہے تقلیل کے لیے، یعنی قلت کو بیان کرنے کے لیے، کمی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ربا کا مجرور کیا ہوتا ہے؟ ربا کا مجرور عام طور پر نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے ایسا نکرہ ہوتا ہے جس کی صفت لائی گئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نکرہ موصوفہ۔ ربا کا متعلق کیا ہوتا ہے؟ ربا کا متعلق جو ہے ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے، یعنی ربا حرف جر ہے، اپنے متعلق سے مل کر کے، اپنے مجرور سے مل کر کے جار مجرور متعلق ہوتے ہیں فعل ماضی کے۔ کبھی کبھار ربا ڈیانس پر داخل ہوتا ہے، کبھی کبھار ربا جو ہے ضمیر مبہم پر بھی داخل ہوتا ہے، ایسی ضمیر جس کا مرجع معین نہ ہو، یعنی بعد میں آ رہا ہو، ابھی اس کی وضاحت نہ ہوئی ہو۔ واو کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واو جو ہے قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واو ڈیانس پر داخل ہوگا، واو ہمیشہ اس میں ظاہر پر ہی داخل ہوگا، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد ہے وعالم یعمل بعلمہ، اس مثال میں واو کس معنی میں ہے؟ اس مثال میں واو جو ہے ربا کے معنی میں ہے، یعنی کتنے ہی کم عالم ایسے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، بس میں واو کی جگہ ربا رکھتے ہیں تبھی معنی اچھا ہو جائے گا، ربا عالم یعمل بعلمہ۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ پہلی نوع کے سوالات اور جوابات تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔